اسے سونے کی قلم سے لکھنا۔ واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کتنی؟ اونچی بولیں۔ ایک شرط ہے۔ بولے وہ ایک شرط کون سی ہے؟ دیکھنا کتنے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو واصف علی واصف نے کہا درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کہا کون سی؟ کہا درود پڑھنے والے لوگ، یعنی آپ میں سے درود پڑھنے والا ڈپارٹ، درود پڑھنے والے اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تب درود پڑھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ 200 سال پہلے کوئی مظفرپور میں آ کے انتقال کر گیا تو اس کے نام سے کوئی خط بھیجیں گے؟ بول دیں، پوچھ کے بولیں۔ خط وہیں بھیجیں گے جہاں جواب آنے کی امید ہو۔ درود بھی صاحب درود کی موجودگی میں پڑھا جائے، یہ شرط ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی صرف ایک شرط ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب درود پڑھو ورنہ نہیں۔ تو اس نے کہا ہم نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا حضور 1500 سال، اگلے سال جب آئے گا نا ربیع نور شریف کے تو 1500 سال پورے ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14.5 پونے 1500 سال پہلے، یہ 30 سال پہلے کی بات ہے، مکہ شریف میں آئے، مدینہ پاک میں آرام کر رہے ہیں، اور ہم غیر منقسم ہندوستان میں آئے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ واصف علی واصف نے کہا نا 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 نا، یہ سچ ہے کہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ آئے ہائے، بولے حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ بولے یہ حضور کا زمانہ ہے؟ بولے بالکل یہ حضور کا زمانہ ہے۔ بولے ثبوت دیجئے۔ آپ ہیں، نظر آ رہے ہیں، آپ کے سر پہ ٹوپیاں ہیں، نظر آ رہی ہیں، لباس ہے، نظر آ رہا ہے، عشق جھلکتا ہے، وہ ظاہر ہے، تو حضور ہیں تو ثبوت دیجئے۔ تو واصف علی واصف نے کہا بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے، اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے، اور حضور ہی اس کی وجہ، حضور ہی اس کی غایت، حضور ہی اس کا سبب، حضور ہی کائنات کی جان، بقول فاضل بریلوی جان ہے تو جہان ہے، ورنہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ زمین کا بیلنس قائم ہے، وقت پر سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، چاند چمکتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ سارا سسٹم مقصود کائنات کی وجہ سے ہے، اور حضور ہی کائنات کی ڈیلیوری کا سبب ہے۔ سمجھ گئے؟ ادھر صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کیا پوچھا گیا؟ درود پڑھنے کا، اسے یاد کرنا ہے انشاءاللہ صاحبو، درود پڑھنے کا بولے طریقہ کیا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ مچلتے ہیں۔ تو صوفی صاحب کہتے ہیں درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا۔ میری ٹوپیاں میرے محسنین کے قدموں کے نیچے، بولے درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا۔ بولے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرت مولانا آصف رضا صاحب سیفی عرص سرکار سرگاہی، سبحان اللہ، یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ بیٹھنے سے پوچھا گیا درود پڑھتے وقت اسے یاد کر لیں۔ میں اپنے منبر کے علماء کرام سے بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں، اور میں ان کو اپنے سر کا سائبان اور اپنے محسنین کی صورت میں دیکھتا ہوں۔ درود پڑھتے وقت پوچھا گیا آپ کی حیت کیا ہونی چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ درود پڑھتے وقت اپنی گردن جھکا لینی چاہیے، اپنی پلکیں یا اپنا سینس، اپنا خیال ہلکا سا بائیں طرف کرنا چاہیے، پھر درود پڑھنا چاہیے۔ دائیں طرف روح کا مقام ہے اور بائیں طرف دل ہے، دل، بائیں طرف دل۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب جب یہ آواز درود کی دل تک پہنچتی ہے تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب آپ ایسے درود پڑھنے لگیں گے، اس کو لکھ لیں، بڑی پرائیویٹ بات ہے، تو 40 دن کے اندر اندر آپ کے سینے کے اندر دل میں میٹھا میٹھا درد ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کرسی لائیے، کرسی لائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تیغیہ